الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور سارے سال کا مقدس اور مبارک مہینہ رمضان ان قریب انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعبان کو رمضان کا مقدمہ بنایا، اور یہ روایت مشہور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں اور رمضان کی نعمتوں برکتوں سے مستفیض ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور اس کی برکتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، شعبان کیونکہ اس رمضان کا مقدمہ ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنت منقول ہے۔ ایک سنت تو یہ بیان کی جاتی ہے، احادیث میں آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر تھوڑے دنوں کے بعد روزہ رکھنے کا تھا۔ عام طور سے آپ علیہ السلام پیر کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے، اور مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن شعبان کے مہینے کے روزے آپ کے عام حد سے زیادہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے نسوانی معذوری کی وجہ سے قضا ہو جاتے تھے تو میں شعبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا کرتی تھی، اس لیے کہ اور دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہوتی تھی، اس لیے اور دنوں میں وہ قضا روزے نہیں رکھتی تھی اور اس کا انتظار کرتی تھی کہ شعبان کا مہینہ آئے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھیں گے تو اس وقت میں بھی اپنے روزوں کی قضا کر لوں گی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے آدمی کو چاہیے کہ رکھے، لیکن ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ رمضان سے پہلے 2-3 دن روزہ نہ رکھے۔ رمضان سے پہلے جیسے کہ 27 شعبان، 28 شعبان، 29 شعبان، ان میں روزہ نہ رکھے، یعنی 27، 28، 29 شعبان کو روزہ نہ رکھو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمت فقہاء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے تاکہ جب رمضان شروع ہو نئے نشاط کے ساتھ اور تازگی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کا اہتمام ہو، کیونکہ اگر 2-3 دن پہلے روزے رکھنے شروع کر دیے تو تھوڑی کمزوری ہو جائے گی، تو اس اہتمام اور نشاط کے ساتھ شاید روزہ نہ رکھ سکے گا رمضان کا جتنا وہ آدمی رکھے گا جو پہلے 2-3 دن روزہ نہ رکھے ہو۔ یہ حکمت ہے، لیکن ایک حکمت یہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر رمضان سے پہلے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے 2 دن پہلے تو یہ اللہ کے حکم پر اپنے حکم سے ایک اضافہ ہوگا، جیسے کہ میں اس سے پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں، دین نام ہے اتباع کا۔ جو اللہ کا حکم ہو، جو اللہ کا حکم ہو، جس وقت جو حکم ہو، اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے اتباع۔ جب کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو تو کھانا پینا چھوڑ دو،
جب کہا جا رہا ہے کھاؤ پیو، اب کھاؤ، اگر اس وقت آدمی نہیں کھائے گا بلکہ آدمی کھانے پینے سے پرہیز کرے گا، نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا الٹا۔ دیکھیے سحری کے وقت میں حکم یہ ہے، سحری جتنی تاخیر سے کھاؤ اتنا اچھا ہے، جتنی دیر سے کھاؤ اتنا اچھا ہے، تاخیر کرنا بہتر ہے سحری میں، کیونکہ اگر آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا تو گویا کہ آپ نے روزے کی مقدار میں اپنی طرف سے 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ تو دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے اپنی خواہشات پر چلنے کا نہیں، بلکہ دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے کا نام دین ہے، اپنی خواہشات پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، اپنے جذبات پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، اپنے دل کی بات کو ماننے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔